رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات محمد على اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، قبل اس کے بیان کا آغاز کے لیے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام حبیبہ بنت سید محمد صاحبہ ایک سلوات ہو گیا سب اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں توفیق دی اور سعادت دیا اس بات کے لیے کہ جو کائنات کی ملکہ ہے اس کے ذکر کو آگے بڑھایا جائے اور جو کائنات کی مظلومہ ہے اس کی مظلومیت کو بیان کیا جائے. اور اسی غرض سے ایام فاطمیہ کا جو موقع ہے اس پر مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے اور یقیناً سردی بھی اپنے عروج پر ہے اور شاید وہ ہمیں اور آپ کو آزمانا چاہتی ہے کہ دیکھیں ٹھنڈک زیادہ ہے یا شہزادی کی محبت کی گرمی زیادہ ہے. کیونکہ بستر استراحت پر آرام تو ہم ہر لمحہ کرتے ہیں
لیکن اگر آرام کو شہزادی کی ذکر کی خاطر ترک کرتے ہیں کیا کہنے تو یہ نفس پر کنٹرول ہوتا ہے. بے شک ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو یقیناً اس چیز کے امیدوار ہوں گے کہ شہزادی مغفرت کروائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں، کیونکہ ہم شیعہ ہیں. اس لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیا بات ہے. کیونکہ ہم ان کے کیا ہیں؟ شیعہ ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کاش یہی شیعہ سوچ لیتا کہ جو میدان محشر ہوگا اس کی گرمی اور اس کی تازگی، اور اگر کہہ دیا جائے تو سورج کی گرمی اور شدت آفتاب کی تمازت، اس موقع پر اگر شہزادی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ گرمی بہت ہے کیونکہ آپ میرے شیعہ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جیسے سوال آپ کا ویسے ہی جواب اگر ادھر سے آ جائے، جیسی امید آپ کی اسی امیدوں کے برخلاف اگر نتیجہ آ جائے تو قصور کس کا ہے؟ آیا ہماری محبت کی کمی تھی یا ہمارے شیعہ ہونے میں کمی رہ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کل اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو موصوف نے جس چیز کا ذکر کیا تھا کہ محب اور ہوتا ہے اور شیعہ اور ہوتا ہے. ہمیں کبھی کبھی اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ہم شیعہ بچے بھی ہیں یا شیعہ نہیں ہیں، کہیں پر ہم محب بچے بھی ہیں یا محب نہیں ہیں، کہیں پر ہم مسلمان بچے بھی ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، کہیں پر ہم مومن بچے بھی ہیں یا مومن نہیں ہیں. کبھی جا کر کے ٹیسٹر تو لگائیے. جیسے آپ ڈیلی مولویوں کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی ٹیسٹر لگائیے. کہیں ایمان کا ٹیسٹر ہو، کہیں عقیدے کا ٹیسٹر ہو، کہیں عمل کا ٹیسٹر ہو، کہیں یقین کا ٹیسٹر ہو، کہیں میدان کارزار میں اترنے کا ٹیسٹر ہو، کہیں اہل بیت کی اطاعت کا ٹیسٹر ہو، اور کہیں اللہ کی عبادت کا ٹیسٹر ہو. لگاؤ تو ذرا سا، کیا بات ہے. اور پھر دیکھو کہ تمہارے ٹیسٹر لگانے میں ٹمپریچر کتنا ہے. عمل کا، عقیدے کا، ایمان کا، یقین کا، اور اس کے علاوہ آپ کی قابلیت کا، صلاحیت کا، آپ کے دین کا، آپ کے مذہب کا اور آپ کے عمل کا. جب ان چیزوں کو جا کر کے تھوڑا سا کیلکولیشن کرو گے اور ٹیسٹر لگاؤ گے، تب جا کر کے فاطمہ کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جہاں پر فاطمہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، یہ نہیں کہا تھا کہ تم مومن ہو، کیونکہ آپ صدیقہ تھیں. آپ سمجھیے گا، جو فاطمہ نے خطاب کیا تھا خطاب مسلمین نہیں تھا اور خطاب مومنین نہیں تھا، بلکہ سیدھے سیدھے کہا تھا ایھا الناس. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ شہزادی نے سنبھل کر کے جملوں کو استعمال کیا تھا، ورنہ جتنے بھی سامنے بیٹھے تھے یہ ایسی صدیقہ تھی کہ اگر مسلمان کہہ دیتی تو مسلمان ہو جاتے، کہہ دیتی تو مومن ہو جاتے.
اور کر رہی ہیں، کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی اگر کہہ دیتی ایھا الناس، یہ تو کہا تاکہ وہ بتائیں کہ تم لوگ ہو، تم پبلک ہو، تمہاری گنتی جنرل میں ہوتی ہے. اب اگر ہم نے تمہیں کہا ایھا المسلمون تو سند ہو جائے گی تم مسلمان ہو، اور اگر ہم نے کہہ دیا ایھا المومنون تو سند ہو جائے گی کہ تم مومنین میں سے ہو، مومن ہو. لیکن فاطمہ نے کتنی شان سے اپنے الفاظ کا استعمال کیا، فصاحت کا بھی خیال رکھا، بلاغت کا بھی خیال رکھا، ساری چیزوں کا بھی خیال کیا، اور جیسے جیسے خیال کیا ویسے ویسے سامنے والے کے کسوٹی پر لا کر کے رکھ دیا کہ اب تم جا کر کے اپنے کو پلٹنا، اپنے کو پرکھنا، اپنے کو جانچنا، اپنے کو یہ کہنا کہ تم ہو کون. آپ ذرا سا سمجھیے گا، کیونکہ 3 دن میں آپ کے سامنے ہوں کم سے کم، یعنی گفتگو ہماری جاری رہے گی، بقیہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی نے اپنے جملوں کی فصاحت اور بلاغت کو اتنے عروج پر پہنچایا کہ اگر آج کے زمانے کا مسلمان ہوتا تو شہزادی کے ایمان کے اوپر جا کر کے شک کر لیتا کہ شہزادی ہم آپ کے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہونے کی سند آپ کا کلمہ جو بابا کا ہے وہ دیتا ہے، لیکن آپ نے ہمیں مسلمان نہیں کہا. جبکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے. اور اگر جنرل کلمہ لے لیا جائے تو کم سے کم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اتنا تو ہم کہتے ہیں. اور اتنا کہنے والے کو آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. شہزادی اتنا تو کم سے کم وہ پڑھتے تھے، اذان میں ڈیلی گواہی دیتے تھے کہ صاحب لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے اور محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے. اب جب ان چیزوں کو یہ کہتے تھے، اب آپ ذرا سا اپنے آپ کو ٹیسٹر لگائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو، علی ولی اللہ بھی کہتے ہو، لیکن اگر شہزادی آ جائیں آپ سے خطاب کرنے کے لیے تو تم میں سے پلٹ کر کے اپنے عمل کو تو دیکھو کہ تمہارا عمل کیا واقعی شہزادی کے سے خطاب کے لائق ہے یا نہیں ہے. وہ تمہارے بارے میں یہی کہیں گی اے میرے شیعہ. یہ استعمال کچھ اور کر سکتی ہیں. کیا اس وقت خطاب کرنے میں آپ میری بات سمجھیے گا جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، ہم نے رسول کا نام لے لیا تو مسلمان ہو گئے، ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو ہم مومن ہو گئے، اور اگر ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم شیعہ ہو گئے. یہی تو ہے نا یقین، یہی تو ہے نا عقیدہ، یہی ساری چیزیں تو ہیں. اب ذرا سا آپ اپنے آپ کو سنبھالیے. آج 5واں دن کس چیز کا؟ ایام فاطمیہ کا. آپ کے قلب میں آگ لگی ہے نہیں لگی ہے؟ شہزادی کی محبت جوش مار رہی ہے نہیں مار رہی ہے؟ اور کتنی مار رہی ہے؟ کتنا ٹمپریچر ہے جذبات کا، کتنا ٹمپریچر ہے ایمان کا، کتنا ٹمپریچر ہے عمل کا، کتنا ٹمپریچر ہے میدان عمل میں موجود ہونے کا. صحیح ہے نا؟ اسی کو ذرا سا آپ اندازیے، اسی کو ذرا سا آپ اپنے آپ کو کیلکولیشن کیجئے اور پھر شہزادی کے خطبے کو ذرا سا ملائیے. کیونکہ شہزادی کا خطبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. آج ہم خطبہ فدق پڑھ لیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. صاحب جیسے مولانا موصوف نے کیا کہا
کا کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نام بھی نہ لیں کیا کہنے، بے شک بے شک، تو لوگوں کا ذہن وہیں تک جاتا ہے. بے شک. کیوں جاتا ہے؟ ہیں؟ لیکن اگر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں علی کا بھی نام لینا پڑتا ہے، سلمان کا بھی نام لینا پڑتا ہے، مقداد کا بھی نام لینا پڑتا ہے، بوزر و قمبر کا بھی نام لینا پڑتا ہے. تو اب پتا چلا کہ جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے وہاں پر خالی صاحب ایمان ہو کر کے بیٹھے رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو میدان میں لا کر کے کھڑا کر لینا کمال بے ہے. شک. اس لیے کہ جتنا کھڑا کر لوگے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتنا ہی تمہارا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. کوئی سلمان بن جائے گا، کوئی بوزر بن جائے گا. ایک سلوات پڑھیے سب ملے. سمجھ رہے ہیں؟ اترنا پڑے گا، ورنہ آپ بتائیے سلمان کیوں آگے نکل گئے، بوزر کیوں پیچھے رہ گئے. تو آپ صرف ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں اور واقعے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب درجے میں کمی کیوں رہ گئی. کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. مولوی پڑھتے ہیں، واقعہ گزر جاتے ہیں، لیکن نتیجہ دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں دعوت کی تھی کس نے؟ جناب سلمان نے کی، اور اپنے گھر کے اوپر سوکھی روٹی لا کر کے رکھ دی. اسی میں سے ایک نے کہا کہ صاحب اگر نمک بھی ہوتا تو اچھا ہوتا. صحیح ہے نا؟ جی صحیح ہے. جی. واقعہ سب پڑھتے ہیں. نمک ہوتا تو اچھا رہتا. سلمان گئے، لوٹا اپنا گروی رکھا، نمک لے آئے. اس کے بعد لا کر کے دسترخوان کی زینت بنا دیا. اب کھانے کے بعد سوکھی روٹی اور نمک کھانے بعد کہا الحمدللہ. سلمان نے ٹوک دیا کہ میاں اگر سوکھی روٹی ملی تھی خالی تب الحمدللہ کہتے تو درجہ برابر تھا. درجہ تب برابر تھا. لیکن یہاں پر تو تم نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض اس بات کا کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور مل جاتا تب جا کر کے ہم شکر خدا کرتے. تو میاں اب سمجھ میں آیا کہ 9ویں اور 10ویں درجے میں فرق کسی گناہ کا نہیں تھا، صرف خواہشات کا تھا، اعتراض کرنے کا تھا. تو اب جا کر کے اپنے اعمال کو کھنگالو، تم میں سے کون آگے بڑھتا جاتا ہے، کون پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے اعمال کو رکھتے چلے جاؤ، خدا کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ. ایک سلوات غور کر رہے ہیں ہم لوگ ذرا سے. اب نمک کا کیسا شوق، لوٹا گروی رکھوا دیا اور کھا لیا. آج ہم جب دعوت پہ جاتے ہیں کسی کے یہاں تو کیا کہتے ہیں، مذاق مذاق میں کھیل لیتے ہیں، ارے اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا تو مزہ آ جاتا. اور بعض وقت کہتے ہیں میں 100 روپے کا مرغا لائے 120 کا لائے ہوتا تو اور ٹیسٹی ہوتا ہے. اب جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں اہل بیت کی نظر میں کبھی کبھی درجات کے بلندی اور کاستی کا سبب بن جاتا ہے. کہیں پر درجات گھٹ جاتے ہیں، کہیں پر رتبہ بڑھ جاتا ہے. اب جا کر کے دیکھیے گا، اپنے اپنے اعمال کو سنبھالیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خالی محبوں میں شمار ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہوں، ہے نا؟ کہیں پر محبوں میں، محب کا مطلب کیا ہوا؟ صاحب مجلس برپا ہوئی ہم چلے آئے، بستر کو چھوڑ کر کے آئے، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کے آئے، گرم گرم چائے بھی نہیں ہے. جان بوجھ کے چائے نہیں رکھی گئی تاکہ ٹیسٹر لگایا جائے کتنے چائے والے ہیں، ورنہ چائے والے تو باہر پورا دیش بیچ دیں گے. ایک سلمان اسی لیے نہیں تاکہ ٹیسٹر لگایا جائے، تاکہ کچھ لوگ یہ تو کہہ سکیں کہ صاحب ارے انتظام اچھا نہیں تھا. اب اچھا نہیں تھا یہ تو کہو کم سے کم، اس لیے کہ اتنا تو کہو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ محب ہو یا شیعہ ہو، چاہنے والے ہو یا دوستار ہو، مقصد کے شریک کار ہو یا مقصد پہ روڑا ڈالے. ایک سلوات تو پڑھیے.
جب یہ یہاں پہ لگے گی، یہاں پہ اثر کہاں پر ہوگا؟ یہاں پہ. اگر یہاں پہ اثر لے لیا تو کم سے کم ابھی وقت ہے سلمان بننے کے لیے. سمجھیے گا میری بات، ابھی بھی وقت ہے سلمان بننے کے لیے. علی کی برابری نہ کرنا، سمجھ لیں، سلمان بننے کے لیے کوشش کرنا. اور سلمان بنا کیسے؟ کوئی شاعر ہوتا کہتا مسلمان بنا مسلمان بنا، سلمان بنا سلمان کے بعد پر کہتا نا. وہ اپنے شعر میں آپ کو ایسے ایسے لے جا کر کے اتنی بلندیوں تک پہنچا دیتا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن کیا کہنا، سلمان جو بنے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنے ہیں. سلمان نے اپنے مذہب کو تحقیق کرتے کرتے علوم کی تلاش میں، عمل کی تلاش میں یہ کہاں کہاں گئے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے. لیکن جا کر کے تاریخ پڑھیے تو انہوں نے فارس کو چھوڑا، سیریا آئے، دمشق آئے، مکہ آئے، مدینہ آئے، اس کے بعد آ کر کے پیغمبر کے گھرانے تک پہنچے. اور جب گھرانے تک پہنچے ہیں تو ان کی ایج کم نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ لیکن چاہت جو علم کی تھی، معرفت کی تھی، بلندی کی تھی، انہوں نے صرف سن رکھا تھا کوئی پیغمبر آئے گا مذہب سے ہجرت کی. آئے پیغمبر کی تلاش میں، تلاشتے تلاشتے شہروں کو چھوڑا، دیہاتوں کو چھوڑا، قریے کو چھوڑا، ملکوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، دوست احباب کو چھوڑا، اور تلاشتے تلاشتے پیغمبر کے پاس آئے. اور آنے کے بعد غربت کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. آج ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں میں مسجد اسی لیے نہیں جاتا ہوں، جب جاتا ہوں تو گھر میں پریشانی آ جاتی ہے. سمجھیے گا میری بات، جب بھی جاتا ہوں تب گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، اسی لیے میں مسجد نہیں جاتا. اور جب بھی مجلس میں آتا ہوں تو میرے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اسی لیے میں مجلس نہیں آتا. میاں سلمان ایسے نہیں بنے. مشکلات کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، صعوبتوں کو برداشت کیا، اور کئی سال برداشت کرتے کرتے اصحاب صفہ کی فہرست میں رہے جن کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پہننے کو تھا. اور پیغمبر نے ان کے لیے اسباب مہیا کیا کہ یہ ایک کمرے میں چند افراد زندگی بسر کرے. جب یہ شکر اور صبر کا سجدہ کرتے چلے گئے تب فرمان پیغمبر سامنے آیا، سلمان و منا اہل البیت. آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، ہم تقوی ہیں، ہم نقوی ہیں. اب جا کر کے دیکھنا، مشکلات پر صبر کر کے اگر ڈٹے رہو گے صبر کے اوپر تب جا کر کے کہنا ہم سادات کے گھرانے سے ہیں. اور ذرا سی دیر میں اگر آگ بگولا ہو جاتے ہو تو جا کر کے کردار کو اپنی ذات سے میچ کر لینا. یا تو کردار صحیح نہیں ہوگا یا ذات صحیح نہیں ہوگی. آپ سمجھیے میں میسج دے رہا ہوں کیونکہ ایام فاطمیہ سے اگر ہمارا دل نہ لبریز ایمان سے ہو تو بیکار ہے. کیونکہ فاطمہ مرکز ہیں ایمان کی پیمائش کا، فاطمہ مرکز ہیں حق اور باطل کی جدائی کا، فاطمہ فرقان ہیں صحیح اور غلط. آپ جانتے ہیں آیت اللہ صافی گلپائے صاحب آج بھی باحیات ہیں اور تقریباً 100 کے اللہ پلے کے ہیں. انہوں نے کچھ بیان دیا ہے جو نیٹ پر موجود ہے، اور انہوں نے دیا کہ فاطمہ
حق اور باطل کی پہچان کا ذریعہ ہے. یعنی یہ حق اور باطل، کفر اور ایمان کا بالکل الگ. یہ لکھتے ہیں کہ میں مدینے گیا، مدینے میں پتہ چلا کہ کوئی لائبریری ہے. بتا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں جانیے گا، اور بیان کو بھی تھوڑا تھوڑا سمیٹ کر کے، تاکہ چونکہ میں موضوع پر سمیٹنے کا اور پڑھنے کا عادی ہوں، ٹائم کا بھی پابند ہو، تاکہ جو لوگ ایمان کی گرمی لے کر کے آئے ہیں کم سے کم باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ ڈاما ڈول ہو جائے. انہوں نے سنا مدینے میں لائبریری ہے جہاں پر صرف شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں. وہاں پر وہ گئے، جان بوجھ کے گئے. آج ہم لوگ اگر کہیں ایسی جگہ آپ جانا چاہیں تو ہماری عوام پیچھے لگ جاتی ہے. فلاں جگہ مولانا یہ ماما لگا کے پور یہ بتائیے اس جگہ اس جگہ، اس لائبریری اس لائبریری، اس گردوارا اس مندر. عیب نہیں ہے، سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. عیب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اور ایمان محفوظ رکھیے، بقیہ آپ آزادے چاہے جہاں جائیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ گئے مدینے کی لائبریری میں، ممبر کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. جاؤ دور المجوس ہی کر کے کتاب رکھی کہ انہیں ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر مجوسیوں کا دور آنے والا ہے. یہ کتاب لکھی تھی اور اٹھایا، اور انہوں نے چند صفحے لیے. جو لائبریرین تھا اس سے کہا یہ کتاب غلط لکھی ہے. ارے تم نے تو پڑھی بھی نہیں، دیکھی، یہ کیسے غلط؟ کہا میں ثابت کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد جب پڑھی، پھنسا دیا اس کو، کچھ کہا یہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں اہل باطل جو ہوتے ہیں ان کی ایک صفت ہوتی ہے، جب وہ کسی بات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو ڈائریکٹ مطلب پہ آ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ مطلب پہ آ جاتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ شیخین کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو دو بڑے تھے، کہ ان کے بارے میں کیا تھا؟ جواب سنیے گا. بزرگوں کا جواب کبھی کبھی کام آتا ہے بچوں کے لیے، اس لیے، اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھیں. کہا آپ یہ سمجھیے گا ان کو نہ ماننے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے. یعنی آپ سمجھیے لطافت کو. کہا ان کو نہ ماننے سے اگر کوئی نہیں مانتا تو دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کہا رہے آپ صاف صاف بتائیے کہ بھائی ہاں یا نہ، ہاں یا نہ. قسم خدا کی کتنا پیارا جواب دیا. اردو میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. کہا میرا عقیدہ عقیدتنا عقیدت فاطمہ علیہ السلام. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں میرا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے. وہی عقیدہ ہے. اب آپ جانتے ہیں یہ کہہ نہیں سکتا کہ فاطمہ نے جھوٹ کہا یا غلط کہا، کہہ نہیں سکتا، خاموش ہو گیا. خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ اگر کوئی اپنی بات پر خالی اڑا رہے تو لا کر کے فاطمہ کو درمیان میں ڈال دینا. جب فاطمہ آ جائیں گی تو حق الگ ہو جائے گا، باطل الگ ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیے سب مل. آپ سمجھیے گا، ذرا سا لاجک دے رہا ہوں تاکہ آپ گفتگو کیجئے، سلیقہ دے رہا ہوں تاکہ بزرگوں کا نتیجہ. کیوں؟ اب پوری تاریخ کھنگال ڈالیے آپ، ہم اپنوں کی، ہم غیروں کی، ہم اغیار کی اور دوستدار کی، سب کی. سب نے کہیں نہ کہیں ولو ٹکڑے میں کہیں نہ کہیں قبولہ تو ہے، ہاں بھائی ایسا تھا، لیکن ایک حاشیہ لگایا جسے ہماری زبان کہتے ہیں شوشہ. شوشہ سمجھتے ہیں؟
शोशा कहते हैं वहां पर जहां पर सिर्फ खुदशा और डाउट जो होता है, कंफ्यूजन, वो पैदा किया जाए। बस यही कि साहब हाँ नाराज तो थी लेकिन राजी हो गई थी। अब बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, राजी हो गई थी। तो शायद उम्मतियों के जहन में, ये मेरा जुमला है, शायद उम्मतियों के जहन में ये ख्याल आया हो कि मियाँ जब उस वक्त से लेके कयामत तक के जितने इनके चाहने वाले होंगे, अगर सब मिल करके रज़े अल्लाह कह देंगे तो अल्लाह को राजी होना पड़ेगा। हैं? जिसे हमारी जबान कहते हैं सोर्स लगाना पौवा। कि आप इतना प्रेशर बना दो कि मानना ही पड़ जाए, हाँ भाई हम झुक गए। लेकिन क्या कहना, वो खुदा की खुदाई और है कि जो कारून फिरौन के सामने मूसा को ना झुकाया हो, वो इनके सामने फातिमा को कैसे झुकाएगा? समझ रहे हैं? ये सोचते हैं इतने हम रज़ी अल्लाह कह देंगे कि अल्लाह को राजी होना पड़ेगा, और अल्लाह ये नहीं जानता कि एक तो मर्जी भी बेच चुका, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, सही है ना? और दूसरी तरफ पैगंबर सनद दे करके गए, जिससे फातिमा खुश, उससे अल्लाह खुश, पैगंबर खुश। जिससे फातिमा नाराज, उससे खुदा भी नाराज और पैगंबर की भी नाराज। अब जब सनद दे गए, पैगंबर से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, उससे ज्यादा ईमान लाने वाला नहीं, अगर हम उसके बारे में शक कर ले तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो मियाँ या तो अपना ईमान बचा जाओ, या अगियार की रिदायत करने के लिए, राजी करने के लिए रज़ी अल्लाह का नारा लगाते जाओ ताकि फातिमा राजी हो जाए। लेकिन क्या कहना, फातिमा राजी ही नहीं हुई, इकरार अलग से करा लिया, किसी और से नहीं, इन्हीं से। कहा ये बताओ पैगंबर से सुना है? कहा हाँ सुना है। कहा याद रखना परवरदिगारा, याद रखना मैं इन दोनों से कभी नहीं बोलूंगी, और ता कयामत चाह करके देखिएगा। ये जुमले मौलाना अलमदार के नहीं हैं, हदीसों के। तो सिर्फ कसूर इतना हो सकता है कि साहब मैं तर्जुमा करके बयान कर रहा हूँ, लेकिन फातिमा बता तो रही है ना कि मैं ता कयामत नहीं बोलूंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब बदला निकालना था कि तुमने कहा था हम नहीं बोलेंगे, लाओ हम एक मसले को खलफशार में डाल देंगे ताकि ये पता चल जाएगा कि दरवाजा गिराया तो दोस्ती में गिराया या दुश्मनी में, जलाया था तो दोस्ती में जलाया या दुश्मनी में, आकर के अली के गले में रिस्मा ने जुल्म दोस्ती में डाला या दुश्मनी में डाला। इस तरीके से ला करके हम एक ऐसा हादसा पेश कर देंगे ताकि लोग उसको भूल जाए। लेकिन क्या कहना फातिमा का, चूंकि यहाँ फातिमा चल रहे हैं, लिहाजा बस 3 जुमले सुन लीजिए मसाइब के कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते।